सह नशीन पर तशरीफ़ फरमा उम्मीदवार हल्क़ हाज़ा जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबात अपने आखिरी मराहल में है और चंद दिन बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ इख्तिताम को पहुँचेगी और आप अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। न सिर्फ अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब बल्कि एक नई हुकूमत भी तश्कील पाएगी और जिस भी जमात को अक्सरियत आएगी वो तेलंगाना में अपनी हुकूमत को तश्कील देगी। इंतखाबात होते रहे हैं। 70 बरस की तारीख़ में हिंदुस्तान की आज़ादी के कई इंतखाबात हुए, कई उम्मीदवार मुंतखब हुए, कई वज़ीर आज़म बने, कई चीफ मिनिस्टर बने, कई एमपीज़ बने, कई एमएलएज़ बने, कई वज़रा बने और फिर 70 बरस की इस तारीख़ के औराक़ को अगर हम पलटा कर देखेंगे तो 70 बरस के इस आज़ादी के सफ़र में हिंदुस्तान की कई कामयाबियों का जिक्र भी मिलेगा। हिंदुस्तान की तरक्की के कई दास्तानें भी मिलेंगी। तो उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिन जिन महाज़ों पे नाकाम हुआ या पीछे रह गया उनका भी जिक्र होगा। हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तानी सियासत में कई जमातें हैं, कई आवाज़ें हैं, बहुत सारे शोर व गुल हैं, लेकिन हमको इस बात पे गौर करना है कि कई आवाज़ों में मेरी मुराद कांग्रेस की है, बीजेपी है। यहाँ हमारी रियासत में भी कई जमातें हैं। अगर हम देखेंगे तो बड़ी लंबी फेहरिस्त दिखाई देगी कि हर समाज और हर तबके ने अपनी सियासी जमात बनाई। कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, जनता दल हो, तेलुगु देशम हो, टीआरएस हो, कई जमातें आपको दिखाई देंगी। लेकिन सवाल यह है, हिंदुस्तान के इस सियासत में जो इतनी जमातों का जिक्र व तस्करा व नाम आता है, इसमें हमारी अपनी जमात कौन सी है? हमारे अपने मसाइल पे लड़ने वाले कौन हैं? हमको हमारा दस्तूरी वो जमहूरी हक देने वाले कौन हैं और किसने हमारे साथ कितना इंसाफ किया? ये एक सवाल है। 70 बरस के आज़ादी के सफ़र में
اگر کامیابی ملی، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ چاند تک بھی ہندوستان پہنچا، ہمارے ایسٹروناٹس گئے چاند تک بھی، انفراسٹرکچر میں ہم نے ترقی کی، ڈیفنس میں ہم نے ترقی کی، میڈیکل ریسرچ میں ترقی کی، ڈیفنس کے ریسرچ میں ترقی کی، سیٹلائٹس گئے ہمارے، میزائلز بنائے، ہتھیار بنائے، صحت کے میدان میں آگے بڑھے، دواخانے بنے، آئی ٹی سیکٹر میں آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر غلبہ ہے تو وہ ہندوستانیوں کا اور ہندوستان کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر غور کریں کہ اس کامیابی، اس ترقی میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا، مسلمانوں کو کیا حصہ ملا؟ کیا ملک کی خوشحالی کے سفر میں کیا مسلمانوں کو شامل کیا گیا؟ کیا اس ملک کی ترقی میں کیا مسلمان کو حصہ دار بنایا گیا؟ کیا ملک کی کامیابی میں مسلمان کو بھی ساجھیدار بنایا گیا؟ اگر آج جب ہم اپنے ملک ہندوستان کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں اور آنکھ کو اٹھا کر جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ سے لے کر سچر کمیٹی ہو، رنگناتھ مشرا ہو یا کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہو، ہر رپورٹ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے کمزور، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 70 برس کے اس سفر کے باوجود ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان پیچھے کیوں ہیں، پچھڑی ہوئی کیوں ہے، پسماندہ کیوں ہے اور سب سے آخر کیوں ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ 70 برس کی آزادی کی تاریخ میں جب جب انتخابات آئے تو ہر سیاسی جماعت نے وعدے کیے، اعلانات کیے، مینیفیسٹوز جاری کیے، تیقنات دیے، لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، نہ تیقنات پر کامیاب اترے، نہ اپنے مینیفیسٹوز کو روبے عمل لایا۔ ہر وقت ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو صرف اور صرف ایک ووٹ بینک کی طرح انتخابات سے پہلے ان کو اہمیت دی گئی، انتخابات سے پہلے ان سے ہمدردیاں جتائی گئیں، انتخابات سے پہلے تیقنات دیے گئے، وعدے کیے گئے، لیکن انتخابات ہونے کے بعد ان کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کو بھلا دیا گیا۔ اگر نہیں یہ بات غلط ہے تو پھر یہ حال کیوں ہے؟ آج اگر میں یہاں پر کھڑے رہ کر ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی پسماندگی کا ذکر وہ تذکرہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مذہب کی سیاست کر رہا ہوں یا مذہب کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہوں، بلکہ میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، اور ایک ذمہ دار 20 برس سے مسلسل رکن اسمبلی رہنے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، 20 برس سے زائد سے سیاست میں ایک ذمہ دار کام کر رہا ہوں، اور وہ ذمہ دار کام کرنے والے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اولین فرض ہے کہ جو پسماندہ ہے اس کو طاقتور بناؤں، جو کمزور ہے اس کو مضبوط بناؤں، جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں، جو ناکام ہے اس کو کامیاب بناؤں۔ کیا ایک سیاسی رہنما کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ مظلوم کی مدد کرے؟ کیا ایک ذمہ دار سیاسی رہنما کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ پسماندہ لوگوں کا ذکر کرے؟ لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں
تو ان کو برا دکھتا ہے کہ یہ مسلمان کی پسماندگی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم اس ملک کے شہری ہندوستانی مسلمان کی پسماندگی کی بات کر رہے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے 70 برس سے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے جب کبھی بھی مجھ کو دیکھا تو مجھے مسلمان کی نظر سے دیکھا. کاش ان لوگوں نے مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھا ہوتا. یہی تو شکوہ ہے، یہی تو شکایت ہے کہ تم نے ہر وقت میری وفاداری پر سوال اٹھایا، میری جانثاری پر سوال اٹھایا، اس ملک سے محبت پر سوال اٹھایا، اور مجھے میرے اپنے حق سے محروم رکھا. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ملک کامیابی کے منزل پر پہنچ سکتا ہے اس وقت جب وہ اپنے ملک کے سب سے بڑے اقلیت کو نظر انداز کرے؟ آج افسوس تو اس بات کا ہی ہے کہ 70 برس سے ہر سیاسی جماعت نے ہندوستان کو کامیاب بنانے کا خواب دیکھا، ہندوستان کو سپر پاور بنانے کا خواب دیکھا، ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کا خواب دیکھا، ہندوستان کو صنعت کے میدان میں ترقی یافتہ ملک بنانے کا خواب دیکھا. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس خواب میں انہوں نے مجھے شامل نہیں کیا. اگر آج بھی کوئی اس ملک اور ہمارے ہندوستان کو سپر پاور بنانے کا خواب رکھتا ہے تو وہ خواب اس وقت پورا ہوگا جب اس ملک کے ہر شہری کو اس خواب میں شامل کیا جائے گا. اس ملک کے خواب میں ہندو بھی شامل ہونا ہے، اس ملک کے ترقی کے خواب میں مسلمان کو بھی شامل کرنا ہے، اس ملک کی کامیابی کے خواب میں سکھ کو بھی شامل کرنا ہوگا، اس ملک کے ترقی کے خواب میں عیسائی کو، پارسی کو، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کو شامل کرنا ہوگا. لیکن آج تک یہ نہیں ہوا، آج تک یہ نہیں ہوا. اس وجہ سے آج مسلمان پسماندہ ہے، پیچھے ہے، پچھڑا ہوا ہے. اور اگر ہم سارے ہندوستان کی اگر یہ حالات کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کی پسماندگی، ان کی ذبح حالی و خستہ حالی، ان کی کمزوری ایک طرف ہے. اگر ہم حیدرآباد و دکن کے مسلمانوں کی حالات کو دیکھیں گے تو الحمدللہ ہم کسی قدر بہتر ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیے، سارے ہندوستان میں جتنے گریجویٹس آتے ہیں اس کے آدھے گریجویٹس آندھرا پردیش سے نکلتے ہیں. یہ سچر کمیٹی میں ہے. ملازمت میں دیکھیے، دوسرے ریاستوں میں کیا تناسب ہے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا، آندھرا پردیش میں کیا تھا، یہ سچر کمیٹی میں ہے. ہم سب سے آگے تعلیم میں، ملازمت میں، ہر چیز میں آگے. تو آگے یہ کیسا آئے؟ آگے ہم اس لیے آئے کہ ہم اپنے ایک اتحاد کے ذریعے، ایک مرکز سیاسی کے ذریعے، اپنی جماعت سے وابستہ ہو کر ہم نے اقتدار کو مجبور کیا ہمارے مسائل پر توجہ دینے کے لیے، اور ہماری سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے حیات میں کامیابیاں حاصل کریں. آج آپ خود غور کریے، جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا، میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن میں
उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की 70 बरस की इस आजादी के इस सफर में कितनी जमातें थी, कितनी कायदीन थे, कितने रहनुमा थे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मजलिस एक जमात थी, उसके कितने, एक जमाना था कि 40 अरकान असेंबली भी हुआ करते थे। डॉक्टर फरीदी साहब थे। आज क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या मुस्लिम मजलिस है? एक वक्त था कि बिनात वाला मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंबई से भी मुंतखब हुए थे, लेकिन क्या आज मुस्लिम लीग वो ताकत रखती है? अरे आज आप बताइए कि इस सियासी शोरगुल और इस सियासत में इतनी जमातें हैं, लेकिन क्या हमारी अपनी कोई जमात है? आज ये लोगों ने हर वक्त में साजिशों के जरिए, मंसूबों के जरिए मुस्लिम मजलिस को खत्म किया। केरला में मुस्लिम लीग है, उसको कमजोर किया। जो भी तंजीमें आई उठी मुसलमानों की पसमानदगी के लिए काम करने का अज़्म लेकर, तो इन्होंने मनसूबाबंद अंदाज में उनको बदनाम किया, उनको बेइज्जत किया और उन तंजीमों का खात्मा किया। लेकिन 60 बरस से जहद मुसलसल का नतीजा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हर किसी से टकराया, हर किसी से मुकाबला किया, लेकिन मजलिस खत्म नहीं हुई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी तारीख है, और वह तारीख यह है कि पुलिस सेक्शन की तबाही और बर्बादी के बाद उठकर खड़े होने वाले गय्यूर कौम का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। यह कोई मामूली बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि 70 बरस की आजादी के तारीख में मौरख का कलम आजाद नहीं है। अगर मौरख का कलम आजाद होता तो सुनहरी हर्फ में मौरख लिखता कि सरजमीन दक्कन का वो गय्यूर कौम है जो 1.5 लाख की तादाद में कटे, लुटे, जले, मरे और तख्त ताज भी लुटाया, अपनी जागीरों को लुटाया, इज्जतों को लुटाया, लेकिन फिर भी अपने पैरों पे खड़े होकर अपने सरों पे मंडलाने वाले उन खौफ के बादलों को उचक कर हटाया अपने हाथों से। ये गय्यूर कौम सरजमीन दक्कन से आती है। अरे एजाज है हमको कि हम लुटने मिटने के बाद भी उठकर खड़े हुए। किसी ने मुझसे पूछा कि अकबर साहब, पुलिस सेक्शन में इतनी तबाही हुई, इतनी बर्बादी हुई, तख्त गया, ताज गया, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, जागीरें लुटी, मनसब लुटा, महलात वीरान हुए, ड्योढ़ियां गिर गईं, सब कुछ लुट गया। फिर आप लोग कैसे उठकर खड़े हुए? और ऐसे उठ के खड़े हुए कि आपका खुद का दफ्तर है, आपके तालीमी इदारे हैं, आपके दवाखाने हैं, आपके स्कूल है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि दुनिया की नजर में तख्त ताज अजीज था, लेकिन हमारी नजर में ना तख्त अजीज था, ना ताज अजीज था, ना इस्मत थी, ना आबरू थी, ना जागीर थी, ना महलात थे, ना हवेलियां थे, ना ड्योढ़ियां थे। हमने सब कुछ लुटाया, लेकिन अपने ईमान को लुटने नहीं दिया। उसी ईमान से हमने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बनाया। तख्त को लुटने दिया, ईमान को बचाया। ताज को जाने दिया, ईमान को बचाया। इस्मत को लुटता हुआ देखा, लेकिन ईमान को बचाया। आबरू को लुटता हुआ देखा, लेकिन ईमान को बचाया। जागीर को जाते हुए देखा, लेकिन ईमान को बचाया। सुहाग को उजड़ते हुए देखा, लेकिन हमने ईमान को बचाया। कोख को उजड़ते हुए देखा, लेकिन ईमान को बचाया। अरे वही ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है।
اور یہ جماعت کوئی 2-4 سال میں قائم نہیں ہوئی. اس جماعت کو قائم کرنے کے لیے جس مقام پر آپ اور ہم کھڑے ہیں، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے 2 نسل لگ گئی، اور اب تیسری نسل یہ مقام دیکھ رہی ہے. ارے آج فخر ملت نے جو بیج بویا تھا، سالار ملت نے اس بیج کو اپنے پسینے اور اپنے خون سے سینچا، تو اس سرزمین دکن کے غریب مسلمان، رکشے والا، بنڈی والا، پنچر جوڑنے والا نے ارے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس چھوٹے سے پودے کے اطراف میں پھر کر اپنے ہاتھوں سے چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی سے اس چھوٹے سے پودے کو بچایا، اور وہ چھوٹا پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. آج پھلدار درخت ہے. اس درخت میں میڈیکل کالج کا پھل ہے تو انجینئرنگ کالج کا پھل ہے، MBA کالج کا پھل ہے تو MCA کالج کا پھل ہے، نرسنگ کا پھل ہے تو فارمیسی کا پھل ہے، اویسی ہاسپٹل کا پھل ہے تو اسرا ہاسپٹل کا پھل ہے. اور پھلدار درخت پر ہی پتھر پھینکے جاتے ہیں. پھلدار درخت پر ہی پتھر پھینکے جاتے ہیں. اگر اس درخت پر پھل نہ ہوتا تو کیا کوئی پتھر پھینکتا؟ ارے پھل ہے اس لیے پتھر بھی آتے ہیں. ہم نے ان پتھروں کو بھی قبول کیا اور اپنے کام کو جاری رکھا. مجلس اتحاد المسلمین آج ایک طاقت بن گئی. کیا کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ ارے آپ بتاؤ کون سی ایسی تنظیم ہے جس کے میں کہوں گا کہ قریب 10,000 کروڑ کے اثاثے ہیں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں. اویسی ہاسپٹل 20 ایکڑ کی اراضی پر 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر دواخانہ اور نئی عمارتیں، بلڈنگیں جو بن رہی ہیں وہ 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی. میڈیکل کالج کی عمارت 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ. دارالسلام میں مکمل جتنی تعمیر 5.5 لاکھ اسکوائر فٹ. ارے آج اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس قریب 30 لاکھ اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا. کیا معمولی کام ہے؟ ایک انسان ایک گھر بنائے تو زندگی نکل جاتی ہے، لیکن اتنا کام، ارے یہ کام ہوا تو کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ کام ہوا آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اعتماد کی وجہ سے، آپ کے بھروسے کی وجہ سے. میں یاد کرتا ہوں آج اگر فخر ملت کو، اگر میں آج یاد کرتا ہوں سالار ملت کو، تو میں ان کے ساتھ ہمارے درمیان میں وہ مجلس کے جانثار، وہ مجلس کے چاہنے والے، وہ مجلس کے لیڈرز، وہ مجلس کے صدور و معتمدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں کہ ان سب کی قربانیاں ہیں، ان سب کی محنت ہے، ان سب کی کوشش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج جو کچھ بھی ہے ان سب کی وجہ سے ہے. اگر مجلس کے قائدین نے کیا تو ہم بھول نہیں سکتے کہ گوشے میں رہے، پردے میں رہے، لیکن اس سرزمین دکن کی خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کا بھی بہت بڑا احسان ہے سالار ملت پر، اکبر الدین اویسی پر، اسد الدین اویسی پر، مجلس پر، کہ وہ ہر پولنگ کے وقت اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر، بلبلاتا ہوا چھوڑ کر، چلچلاتی دھوپ میں قطاروں میں کھڑے ہیں. کس کے لیے؟ ملت کے لیے، جماعت کے لیے، ہمارے لیے. میں خواتین پردہ نشین ماں اور بہنوں کے اس احسان عظیم کو بھی نہیں بھول سکتا. سب نے مل کر کیا. یہ کام
جو آج ہے یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ فخر ملت کا کام نہیں، یہ صرف سالار ملت کا کام نہیں، یہ کام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا نہیں، یہ کام صرف اکبر الدین اویسی کا نہیں، یہ کام احمد پاشا قادری کا نہیں، یہ کام ساری قوم اور ملت کا ہے، آپ کا ہے، آپ اور ہم نے سب نے مل کر کیا۔ اس وجہ سے یہ ہو، شخصیتیں آتی رہیں گی، شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی۔ لوگ آئیں گے جائیں گے لیکن جماعت قائم رہے گی۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جماعت شخصیتوں کی محتاج نہیں، شخصیتیں آئیں گی جائیں گی، کئی شخصیتیں آئیں اور چلے گئیں، لیکن جماعت قائم و دائم ہے۔ کل کو میں بھی زندہ نہ رہوں تو کیا مجلس ختم ہو جائے گی؟ کیا مجلس کا مشن ختم ہو جائے گا؟ کیا مجلس کا کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، کل کو میں بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کسی اور کا انتظام کرے گا اور اس جماعت کے کام کو، اس جماعت کے کارواں کو آگے بڑھائے گا۔ اہمیت جماعت کی ہے، اہمیت مرکزیت کی ہے، اہمیت اجتماعیت کی ہے، اہمیت انفرادیت کی نہیں، اہمیت شخصیت کی نہیں۔ آج شخصیت پرست لوگ اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے جماعت سے مقابلہ کرنے کو آ رہے ہیں، لیکن مجلس کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی شخصیتیں آئیں، ٹکرائیں ہم سے اور ختم ہو گئی، گوشے گمنامی میں رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن شخصیتیں مجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ جماعت کی اہمیت، مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کر آ رہی ہے، اور آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ امت شاہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجلس مفت بات حیدرآباد بنائیں گے، مجلس مفت۔ راہل گاندھی آتے ہیں تو کہتے ہیں مجلس انتخابات میں حصہ نہ لے۔ تو میرا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفت کریں گے حیدرآباد کو مجلس سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ ان کے پاس دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار، ان کے پاس سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار۔ ان کے خلاف گئے تو یہ بی جے پی کے ایجنٹ کہتے ہیں، ان کی واہواہی نہیں کرے تو بی جے پی کے ایجنٹ۔ یہ ملک کے مفاد میں جو غلط فیصلے کرتے ہیں، بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہم ملک کے غدار۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہندوستان میں 4200 چلر، کتنے؟ 4200 چلر ایم ایل ایز ہیں، 4200 چلر ایم ایل ایز ہیں، اس میں مجلس کے کتنے؟ صرف 7، مہاراشٹرا میں 2، 9، 572 ایم پیز، اس میں مجلس کا 1۔ تو سوال یہ ہے، ارے پورا ہندوستان تمہارا ہے، ہندوستان کی گدی تمہاری ہے، وزیر اعظم تم بنتے ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو یا چاہے وہ کانگریس ہو یا تھرڈ فرنٹ ہو، وزیر اعظم، منسٹر، ایم پی سب تمہارے، ان میں صرف 7 ہم ہیں، تو وہ تم کو برداشت نہیں۔ 7 اور 1 ایم پی تم کو برداشت نہیں۔ ارے مجلس کو ختم کرنا کیا مجھ کو ختم کرنا ہے؟
کیا مجلس کو ختم کرنا مجھ کو ختم کرنا ہے؟ نہیں میرے بھائی، مجلس کو ختم کرنا صرف مجھ کو ختم کرنا نہیں ہے، آپ کو، ہم کو، مجھے بھی ختم کرنے کے برابر ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ غور کریے آپ، دشمنی ہے تو صرف ان 7 سے، دشمنی ہے تو صرف ایک سے۔ تم ہم کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم نے کتنا برداشت کیا؟ 70 برس کی ناانصافی کو برداشت کیا، 70 برس کی حق تلفی کو برداشت کیا، 70 برس کے ظلم کو برداشت کیا، 70 برس سے مجھے نوکریوں میں حصہ نہیں دیا، میں نے برداشت کیا، 70 برس سے ملک کی ترقی کا حصہ دار نہیں بنایا، میں نے برداشت کیا، 70 برس سے تم نے صرف تیقنات اور وعدے کیے، میں نے برداشت کیا، 70 برس سے 50,000 فسادات کے ذریعے تم نے مجھے لوٹا، مجھے کاٹا، مجھے مارا، میرے گھروں کو آگ لگایا، میں نے برداشت کیا، میرے بچوں کو جیل میں ڈالا، میں نے برداشت کیا، کبھی احمد آباد کو جلایا، میں نے برداشت کیا، کبھی بھیونڈی کو جلایا، میں نے برداشت کیا، کبھی اجمیر کو جلایا، میں نے برداشت کیا، کبھی ہاشم پورہ میں جلایا، میں نے برداشت کیا، کبھی ملیح آباد میں لوٹا، میں نے برداشت کیا۔ ارے 50,000 فسادات کے ذریعے تم نے میرا خون بہایا، میری عزت لوٹی، میری عصمت لوٹی، میرے آشیانوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا، میں نے برداشت کیا۔ تم نے میرے اللہ کے گھر بابری مسجد کو شہید کیا، میں نے برداشت کیا، اور تم کو میں برداشت نہیں، تم کو میں برداشت نہیں۔ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی آگ اگلتا ہے، نفرت اگلتا ہے۔ ارے آگ نہیں ہے، یہ نفرت نہیں ہے، یہ درد ہے، یہ تڑپ ہے، یہ پکار ہے ظالموں کے ظلم کی جو اٹھتی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تم کو برا دکھتا ہے۔ میرے اس غصے میں میری تڑپ ہے، میری اس آواز میں میرے یتیم بچوں کی پکار ہے، میری اس چیخ میں میری بہنوں کے لٹے ہوئے سہاگ کی پکار ہے۔ اور آج میں اپنے حق کے لیے لڑتا ہوں تو تم کو میں برا دکھتا ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو برا دکھتا ہوں۔ ارے ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ظالم حکمرانوں سے، کیا میرا خون خون نہیں؟ کیا میری عزت عزت نہیں؟ کیا میری بچی بچی نہیں؟ کیا میری بہو بہو نہیں؟ کیا میرا نوجوان بچہ، کیا میرا بچہ نہیں؟ کیا میرا گھر گھر نہیں؟ کیا میری عزت عزت نہیں؟ کیا میری آبرو آبرو نہیں؟ کتنا لوٹو گے؟ لوٹتے لوٹتے تم تھکے نہیں، لٹتے لٹتے ہم اس ملک پر آج بھی بھروسہ کرتے ہیں، اس ملک پہ آج بھی ہم کو بھروسہ ہے، اس ملک کی عدالت پر ہم کو یقین ہے، ہم کو اس ملک کے دستور پر یقین ہے۔ اس وجہ سے تو یہاں کھڑے ہیں، اس وجہ سے تو جمہوری جدوجہد کا حصہ بنے، لیکن تم آج ہم کو جمہوری جدوجہد سے بھی بے دخل کرنا چاہتے ہو، کہتے ہو کہ مفت کریں گے، کس سے مفت کریں گے؟ اور آج غم اور افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے سازش میں ان کے آلے کار کوئی اور نہیں بلکہ میر صادق میر جعفر کی وہ غدار اولادیں آ جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
اپنے مفاد کے لیے نہیں. اکبر الدین اویسی کو کبھی بھی کرسی عزیز نہ تھی نہ رہے گی. ارے میں ملت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دیانتدار, ایماندار, مخلص, بے باک, باصلاحیت, ہمت والا اگر کوئی آئے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی اس کو اپنی کرسی پر بٹھائے گا, اس کے پیروں کے پاس خود بیٹھ جائے گا, اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا, کیونکہ شخصیت کی اہمیت نہیں ہے, ملت کا اتحاد ہے جو معنی رکھتا. کیا جئیں گے, کیا لے جائیں گے اس دنیا سے, کتنا جئیں گے, کیا لے جائیں گے؟ ارے میں تو اپنی زندگی جی چکا ہوں. آپ کی دعائیں تھے کہ پھر سے کھڑا ہوں, نہیں تو 7 برس ہو جاتے اس دنیا سے رخصت ہو کے. ارے آپ کے دعاؤں کا فرض ہے میرے اوپر, آپ کے دعاؤں کا احسان ہے, آپ کے دعاؤں کا جو احسان ہے اس کو ادا کرنا ہے, اس لیے یہاں کھڑا ہوں, اپنے ذات کے لیے نہیں. میرے اسکول, میرے مدرسے, یہ دواخانے, ارے میں صرف ایک رکن اسمبلی کا رول نہیں پلے کرتا, میں صرف فلور لیڈر نہیں ہوں مجلس کا, ایم ایل اے ہوں, فلور لیڈر ہوں, دواخانوں کا ایم ڈی ہوں, دارالسلام بینک کا ایڈوائزر ہوں, جماعت کو دیکھتا ہوں, مہاراشٹرا کے لوگ آئے ہیں, مہاراشٹرا بھی جاتا ہوں, میرے اسکولز بھی ہیں اس کو بھی دیکھتا ہوں. ارے میرے پاس اپنے لیے کوئی وقت نہیں رہا. ارے ان سارے ذمہ داریوں میں ایک اور ذمہ داری ہے کہ اپنے صحت کو بھی دیکھنا ہے. انتڑیاں چھوٹی ہیں میرے پیٹ میں, میرے گردے خراب ہیں, میرے گردے خراب ہیں. تھوڑے دن پہلے اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ڈائلسس کرانا پڑے گا. ارے میرا یہ حال ہے, یہ بہتا ہوا پسینہ ہے تو یہ بھی اس لیے بہ رہا ہے کیونکہ میں آپ کا قرضدار ہوں. اپنی آواز کے ذریعے میں اپنی قوم و ملت کو متحد کرنا چاہتا ہوں. ارے میں کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتا ہوں, پھر کہوں گا, اکبر الدین اویسی اور اکبر اویسی کی اولاد اپنے جسم کی چمڑی نکال کر اس کے جوتیاں بنا کر اگر آپ کے پیروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان جوتیوں کو آپ کے پیر میں پہنا دے, تب بھی میں آپ کی دعاؤں کے احسان کے بدلے کو ادا نہیں کر سکتا. ارے آج ہمارا کام ہے مستقبل میں کیا کرنا ہے. اکبر الدین اویسی جب تک زندہ ہے, آخری سانس ہے, جب تک ان اداروں کی حفاظت کرے گا, ان اداروں کو بنائے گا, اپنے اسکولوں کو بنائے گا اور اتحاد کی آواز کو لے کر ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گا. یہی ہے. اویسی ہاسپٹل میں 2 عمارتیں بن رہی ہیں. وہ کیا ہے عمارتیں معلوم آپ کو؟ کینسر کا دواخانہ بن رہا ہے اویسی ہاسپٹل. 150 کروڑ کے صرفے سے اسکول بن رہے ہیں. ایک اسکول آسان ہے بنانا, ایک اسکول کے لیے 10 کروڑ روپے لگتے ہیں. چلانے کے لیے ماہانہ 20 لاکھ کی تنخواہیں میں دے رہا ہوں. کسی سے چندہ لیا, کسی سے 1 پیسہ لیا, اپنی اولاد اور اپنے خوشیوں کا گلا گھونٹ کر میں نے ان اسکولوں کی بنیاد رکھی اور یہ عمارتوں کو بنا رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ دنیا میں مجھے اس کا اجر ملے, اس لیے کہ اللہ میرے اس کام کے ذریعے میری آخرت کو سنوار دے, مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ دے. کتنے اسکول کوئی معمولی ہے؟ 11 اسکول ہیں. اب 11 اسکول ہیں.
ہزاروں بچے ہیں, 20 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہے, اور اسکول بناؤں گا. بابا نگر میں سی بلاک میں بنانے والا ہوں, للیتا باغ میں بنانے والا ہوں, اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے اسکول کی جال اورنگ آباد اور مالیگاؤں میں بھی لاؤں گا, نظام آباد میں بھی بناؤں گا. اورنگ آباد میں زمین لی میں نے, مالیگاؤں میں زمین لی, میں نے زمین لی, نظام آباد میں بنانا ہے یہاں پر بھی میں نے زمین لی ہے. ایک زمین بہت بڑی لی ہے. کہاں لی؟ ٹولی چوکی میں لی ہے. وہاں پر بھی ایک 300 بستر کا دواخانہ اور ایک اسکول بنانے کا ارادہ ہے میرا. نہیں معلوم کب بنے گا, لیکن ارادہ ہے, عزم ہے, اور انشاءاللہ اللہ ضرور پورا کرے گا. ارے آج جو لوگ ہم پہ الزام و تنقیدیں کرتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیتے, کچھ نہیں کرتے. صرف 5 سال میں ایک مرتبہ آ جاتے ہیں, فلاں کی دہائی, اس کی دہائی, اس کے کارنامے, اس کا کام بتاتے ہیں, ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کا کام کر دیتے ہیں. کیا کیا؟ ارے میں اگر آج الیکشن پہ الیکشن جیت رہا ہوں, 5واں الیکشن ہے, میں 5واں الیکشن لڑ رہا ہوں, اپنے حلقے کو چھوڑ کر پورے حلقوں میں پھر رہا ہوں, اور عوام کا اعتماد میرے ساتھ ہے, عوام کا بھروسہ میرے ساتھ ہے, عوام کی دعا میرے ساتھ ہے. آج عوام مجھے چندرائن گٹے سے پھر جتانے کے لیے بے چین ہے, یقین ہے مجھے عوام پر. لیکن میرے بھائی, کیا میں ووٹ فخر ملت و سالار ملت کے نام پہ مانگ رہا ہوں؟ بے شک میری کوئی حیثیت نہیں فخر ملت و سالار ملت کے بغیر, ہم سب کی کوئی شناخت نہیں ان کے بغیر. لیکن سالار ملت نے اپنی زندگی میں جتنا کام کرنا تھا کیے, کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے جانے کے بعد اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی آج کام کر رہے ہیں, اور اپنے کام کے ذریعے عوام کے اعتماد کو بار بار حاصل کر رہے ہیں. اگر میں اویسی ہاسپٹل نہیں بناتا, اسرا نہیں بناتا, بینکس کو برانچز کا اضافہ نہیں کرتا, یا پھر یہ کینسر ہاسپٹل جو بن رہا ہے یہ نہیں بناتا, اسکول نہیں بناتا, کچھ بھی نہیں کرتا, اور صرف یہ بولتا کہ میں سالار کا بیٹا ہوں, مجھے ووٹ دے دو, سالار کا بیٹا ہوں, ووٹ دے دو, تو 1 مرتبہ دیں گے, 2 مرتبہ دیں گے, کیا 5 مرتبہ دیں گے؟ ارے ہمارا بھی تو کام ہے. آج یہی ہے, آج ان کو برا دکھتا ہے. 25 برس سے یہاں بیٹھے وقت مجمع سے میرا سوال ہے, کیا 25 برس سے ہم نے خاموشی کے ساتھ ان کے الزامات کو نہیں سنا؟ کیا انہوں نے میرے باپ کو سودے باز نہیں کہا؟ کیا انہوں نے میرے والد کو, آپ کے سالار کو بابری مسجد کا سوداگر نہیں کہا؟ کیا انہوں نے مجھ کو جواری, شرابی, مکاری کیا کیا نہیں کہا؟ میری اولاد کو تک نہیں بخشا, میری بیوی کو بولا, میری ماں کو بولا, سب کو بولا. 25 برس تک ہم سنتے آئے. ارے آخر ہمارے سینے میں بھی دل ہے. یہاں مجمع میں ٹھہرے فرض سے کہوں گا کہ اگر آپ کے والد کو, آپ کے باپ کو اگر کوئی بول دے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ پھر ہم نے 25 برس تک صبر کیا. بھوانی نگر سالم چوک کے جلسے میں 2-4 دھپے کیا مار دیے, بلبلانے لگے. ارے یہ زبان میں ایسی آتش نوائی ہے کہ ہندوستان
کہ بڑے بڑے لیڈر گھبراتے ہیں جب اکبر اویسی بولتا ہے. ہر وقت یہی سوچ کر خاموش رہے کہ بولنے والے بولتے رہے, الزام لگانے والے لگاتے رہے, ہم کو بے عزت کرنے کی باتیں کرتے رہے, ہم کو ذلیل کرنے کی باتیں کرتے رہے, لیکن اللہ نے ہم کو عزت دی, ہم کو پہچان دی, اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف الفاظ بکتے ہیں ان کی آواز ان گلیوں میں محدود ہو جاتی ہے, لیکن بتا دو دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور جب بولتے ہیں کہ ہم حیدرآباد سے آئے ہیں تو سامنے والا کیا نہیں پوچھتا ارے کون سا حیدرآباد, کیا اویسی برادرز کے حیدرآباد سے آئے ہو؟ کیا نہیں پوچھتے؟ ارے کہیں بھی چلے جاؤ, سنگاپور جاؤ, ملیشیا جاؤ, کوالالمپور جاؤ, آسٹریلیا جاؤ, میلبورن جاؤ, سڈنی جاؤ, نیوزی لینڈ جاؤ, امریکہ جاؤ, لندن جاؤ, کہیں پر بھی جاؤ بول دو حیدرآباد تو بولتے ہیں اچھا اس مرد کے شہر سے آئے ہو. کیا مجلس پہ تنقید, مجلس پر الزام, مجلس کیا کریں؟ ارے مجلس کے تعلیمی ادارے, یہ سکول, اور اس کے بعد وقت کے ہر چیف منسٹر کو پھر کہتا ہوں, میڈیا بتاتی ہے نا, بولتی ہے اکبر اویسی بھڑکاؤ بھائی جان. ہاں بھائی جان ہوں, تمہارا بھی بھائی جان ہوں, ہندی میڈیا تمہارا بھی بھائی جان ہوں, مودی کا بھی بھائی جان ہوں, شاہ کا بھی بھائی جان ہوں, گاندھی کا بھی بھائی جان ہوں, موہن بھاگوت کا بھی بھائی جان ہو, توگاڑیا کا بھی بھائی جان ہو, وی ایچ پی کا بھی بھائی جان ہو, آر ایس ایس کا بھی بھائی جان ہو, بی جے پی کا بھی بھائی جان ہو. کیا بولتے ہو یا نہیں؟ بھڑکاؤ بھائی جان, بھائی جان ہو. اور بولتے ہیں کہ اناپ شناپ بکتا ہے, اناپ شناپ بکتا ہے. ایک نیتا حیدرآباد سے کہتا ہے کہ ہر حکومت ہمارے پیروں کے نیچے. میں نہیں, یہ مودی نے کہا. بولا نا, چائے والے نے بولا نا. ارے غور کرو, 4000 چلر ایم ایل ایز پکارتے, چیختے, چلاتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا, لیکن حیدرآباد سے ایک ایم ایل اے بولتا ہے تو چائے والے کو بھی سننا پڑتا ہے. سب جھکے, ہاں برابر جھکے. اکبر اویسی کو جھکانے کا گن آتا ہے, جھکانے کا جادو آتا ہے. بے باکی کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی آتا. کیا حقیقت نہیں ہے؟ کیا اوما ہوٹل, ایبٹس پہ ایک اوما ہوٹل تھی, ایک بڑھوں کو بزرگوں کو معلوم ہوگا, یہاں ذکی صاحب بیٹھے معلوم ہوگا, پاشا ہے معلوم ہوگا, ٹھیک نا. وہ اوما ہوٹل میں ایک بٹلر تھا, معلوم آپ کو؟ معلوم وہ بٹلر کون تھا؟ نہیں, ایک بٹلر تھا اس ہوٹل میں, چندرا بابو نائیڈو تھا اس کا نام. غلط ہے پاشا بتائیے, صحیح ہے نا؟ اب یہ حال ہو گیا ہے, بٹلروں چائے والوں کے ہاتھ میں آ گیا, اور ہم کو بول رہے ہیں ہم سے, ارے ہم اتنا بول سکتے ہیں. ارے ان کو ہم برداشت نہیں, ہمارا وجود برداشت نہیں, ہماری تقریر برداشت نہیں, ہمارے الفاظ برداشت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 70 برس سے یہ
لوٹتے رہے، کاٹتے رہے، جلاتے رہے، بولتے رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہر کوئی گونگا ہے، بول نہیں سکتا، بہرا ہے. نہیں، وہ دن گئے جب تم بولتے تھے ہم سنتے تھے. اب ہم بولیں گے تم کو سننا پڑے گا. ہے ابھی 15 منٹ، 15 منٹ ہی ہے نا. ہاں ہاں، سمجھ گئے نا کیسا مچل گئے، کیسا تڑپ گئے، کیسے بے چین ہو گئے. مالیہ بھاگ گیا، للت مودی بھاگ گیا، مہر چوکسی بھاگ گیا، سب لندن بھاگ گئے، لیکن حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کا خادم یہ مرد لندن سے واپس آیا. کیا نہیں آیا؟ بتاؤ، کیا ڈر کے آیا؟ کیا چہرے پہ کچھ خوف تھا؟ ارے مسکراتے مسکراتے آیا. ارے میری قوم، میری ملت، میرے بھائی، میرے بہن، میرے بزرگ میرے لیے اتنے عزیز ہیں کہ ان کی عزت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی شوکت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے اکبر الدین اویسی سولی پہ لٹک جائے گا، لیکن اس گردن کو جھکائے گا نہیں کبھی. مرتے مر جاؤں گا، کبھی اس گردن کو نہیں جھکاؤں گا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری الیکشن ہے، مگر اکبر الدین اویسی الیکشنوں کا محتاج نہیں ہے. حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے. اکبر الدین اویسی نے تو ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر چکا ہے. مجھے کسی چیز سے نہ ڈر ہے نہ گھبراہٹ ہے. مجھے ڈرا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اکبر اویسی تیار ہو جاؤ، جیل جانا ہے. ارے ڈال دو، دادا بھی جیل میں تھے، باپ بھی تھے، میں بھی رہوں گا، ڈروں گا نہیں. دنیا بولی نا، گولیاں لگ گئے، کمزور ہو گیا، اب نہیں اٹھ سکتا، نہیں بول سکتا. کیسا اٹھ کے بولا؟ ابھی بھی کھڑا ہوں. تو یہ آواز میں کیا کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے؟ کیا اس آواز میں کوئی تھر تھراہٹ نظر آتی ہے؟ ارے یہ آواز میں قوت ہے، قوت بیانی ہے، بے باکی ہے، جواں مردی ہے. یہ آواز نہ ہتھکڑیوں سے ڈرتی ہے، نہ پیروں کی بیڑیوں سے ڈرتی ہے. یہ آواز حق کی ہے، یہ آواز حق کی ہے، حق کے لیے اٹھتی رہی ہے، حق کے لیے اٹھتی رہے گی اور حق کو حاصل کرے گی. بیوہ کی طرح میرا سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا کہہ کر چوڑیاں پھوڑنے والوں کا نام سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کا نہیں ہے. ہم اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں، اور جب کوئی نہیں دیتا تو چھیننا بھی جانتے ہیں. ہم کو ختم کریں گے، ہم کو مٹائیں گے. ارے ہر کوئی جھکا، برابر جھکا، ہر چیف منسٹر جھکتا ہے. ہمارے سامنے ہمارے مسائل پر کوئی بھی ہونے دو. اناپ شناپ بول کے اکبر اویسی نے بتا دیا کہ چیف منسٹرز بھی جھکتے ہیں تو چائے والا بھی جھکتا ہے. کیا نہیں جھکائے؟ جھکا دیے نا. ارے آج ہم پر الزام، یہ کانگریس کیا کری؟ کانگریس اب تک 70 برس میں کیا کیا؟ بابری مسجد کا تالا کھولنے والی کانگریس، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی کانگریس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر حملہ کرنے والی کانگریس،
یہی نہرو تھے جنہوں نے بابری مسجد کا تالا کھلایا تھا. یہی وہ نہرو تھے جنہوں نے RSS کو یوم جمہوریہ کے تقریب میں مہمان خصوصی بنا کر دعوت دی تھی. یہی کانگریس ہے جس نے شیلا نیاز کروایا. یہی وہ کانگریس ہے جس نے 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لٹایا, ہم کو تباہ کیا, برباد کیا. یہی وہ کانگریس ہے جس نے اپنے وزیر اعظم کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کروایا. یہی وہ کانگریس ہے جس نے تاڑا اور پوٹا کے نام پر نوجوانوں کو گرفتار کروایا. یہی وہ کانگریس ہے جس نے مہاراشٹر میں بابری مسجد کے فسادات کے بعد, شہادت کے بعد فسادات کے ذریعے خون ریزی کروائی. یہاں بیٹھے مہاراشٹر کے لوگ, کیا مہاراشٹر میں برسر اقتدار نہیں تھی کانگریس؟ 15 سال کیا سری کرشنا کمیٹی پر انصاف دیا؟ کیا ممبئی کے قاتلوں کو گرفتار کیا؟ کیا جیل میں ڈالے؟ کیا بال ٹھاکرے کو سزا دی؟ یہاں آتے 12% آلیر انکاؤنٹر. کیا آلیر انکاؤنٹر پہ اکبر الدین اویسی اسمبلی میں نہیں بولا؟ اسمبلی شروع ہونے دو. آلیر کے انکاؤنٹر کے قصورواروں کو سزا دلانے کا وعدہ ہے اکبر الدین اویسی. کیا مکہ مسجد کے واقعے میں معافی چاہنے نہیں لگائی؟ ارے ہم نے کام کیا, آج ہم پر الزام. مجلس کیا کری؟ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے راہل گاندھی تو سوال کر رہا ہے نا, مجلس کیا کری؟ جا اپنی دادی کے سمادھی پر, جا کے اپنے دادی کے سمادھی پر کان لگا کے آواز حلق سے سوال کر دادی سے کہ دادی امی وہ کیا بات تھی, وہ کیا کام تھا کہ آپ دارالسلام کو گئی تھی. پوچھو. درگا ماں کا اوتار کہتے ہیں. واجپئی نے کہا کہ ماں درگا کا اوتار کا نام اندرا گاندھی ہے. یہی اندرا گاندھی دارالسلام کو آئی تھی. ہم ملے ہوئے ہیں. مودی کے گلے کون ملا پارلیمنٹ میں؟ ملتے وقت کیا مسلمانوں کے خون کے دھبے نظر نہیں آئے؟ کیا معصومہ کے خون کی بو نہیں آئی؟ کیا احسان جعفری یاد نہیں آیا؟ کیا احسان جعفری کی بیوہ یاد نہیں آئی؟ کیا عشرت جہاں یاد نہیں آئی؟ کیا نرودا پاٹیا کا وہ قتل عام یاد نہیں آیا؟ کیا گلبرگ سوسائٹی کا وہ قتل عام یاد نہیں آیا؟ ماں نے کیا کہا تھا مودی کو؟ زور سے بولو. تو راہل گاندھی کیسا لگا اس سے گلے لگنے میں؟ اور ہم پر سوال, ہم کیا کریں؟ ارے ہم نے کام کیا ہے, تم نے کیا کیا؟ آلیر کے انکاؤنٹر کی فکر, بھوپال میں بھی انکاؤنٹر ہوا تھا, مدھیہ پردیش میں بولے 12% تحفظات. بیرسٹر اسد الدین اویسی پارلیمنٹ میں اٹھ کر گڑبڑ کرے, کیا کانگریس کے MPs اٹھے؟ طلاق ثلاثہ پہ تنہا اسد الدین اویسی کھڑا ہے, کیا تمہارا کوئی MP اٹھ کے کھڑے رہا؟ کیا راہل اٹھے؟ کیا غلام نبی اٹھے؟ ارے آج بڑی بڑی باتیں ہم پر الزام. ارے تم نے کیا کیا پہلے یہ بتاؤ. لوگ بولیں گے ارے آپ بھی تو تھے نا ان کے ساتھ. ہاں تھے, اس لیے کہ گھر اور چولہے کو چھوڑ کر ایک بیوہ جب آئی تھی سونیا گاندھی تو ہم نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کا ساتھ دیا, راجشیکھر ریڈی کا ساتھ دیا. جب دھوکہ دیا تو دور ہو گئے. RSS کو پرورش کرنے والوں کا نام کانگریس ہے. یہ کانگریس کے کھدڑ کو اتار کے دیکھو, خاکی چڈی اندر آپ کو نظر آئے گی. یہ وہ ہیں. آج ہم پر الزام, ہم نے کیا کیا؟ ارے ہم نے کام کیا. ہمارا کام ہے, ہمارے دواخانے, ہمارے ادارے ہیں, ہمارا اسکول ہے. اور اگر راہل تجھے ہندوستان کا تخت چاہیے نا تو تجھے بھی دارالسلام آنا پڑے گا.
ہم ملے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. 19 یہ 2019 کا الیکشن ہے نا, اکبر الدین اویسی تو ابھی بھی فری ہے, ایک 8 دن کے بعد اور فری ہو جائے گا. ہم بی جے پی سے ملے ہیں نا, 19 میں بتاؤں گا ہندوستان بھر پھر کے تمہارا جنازہ نہ اٹھا دیا تو میرا نام بھی اکبر اویسی ہے. دیکھیں گے, ایک ایم پی نہیں, اب ایک ایم پی نہیں, کئی ایم پیز ہم لڑیں گے. لڑنا ہے نا, لڑنا نا, ہم جیتیں گے برابر. آج ہم پہ الزام, ہم تمہارے دربار میں ہاتھ بن کے غلاموں کی طرح کھڑے رہنا ہرگز خطا نہیں. یہ حیدرآباد کا غیور مسلمانوں کی جماعت اور ہمارے آبا و اجداد نے مجلس کو اس لیے نہیں بنایا کہ گاندھیوں کے دربار میں ہاتھ بن کر ہم کھڑے رہے. ہم کسی کے دربار میں ہاتھ بن کے نہیں کھڑے رہتے. ہم جائیں گے ان کے دربار میں تو سینہ ایسا رہے گا, سینہ ایسا رہے گا, گردن اونچی رہے گی, آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے. اس لیے ہم برے دکھتے ہیں. ارے آج وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو میرے بھائی. یہ ملک کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ لو جہاد, گھر واپسی, رام زادے فلاں زادے, یا رام کا خون, ڈی مانیٹائزیشن, جی ایس ٹی, کیا یہ سب؟ ملک کا نقصان, نوٹ بندی میں نقصان, سب نقصان, جی ایس ٹی میں نقصان. گنگا ماں گنگا بلائی بولے, 7,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوا گنگا پہ. کیا گنگا صاف ہوئی؟ نہیں ہوئی. نریندر مودی ذرا گنگا کے قریب جا کر سن کیا کہہ رہی ہے ماں گنگا. ماں گنگا یہ کہہ رہی ہے میں جتنی بھی گندی ہوں چھوڑ دو مجھے میری گندگی قبول ہے. سب سے پہلے ہندوستان کی سب سے بڑی گندگی جو بی جے پی, آر ایس ایس, بجرنگ دل کی آئیڈیالوجی, ان کی سوچ, ان کی فکر جو گندی ہے, اس گندگی کو صاف کرو. کیا یہ گندگی نہیں ہے؟ سوچھ بھارت سب جھاڑو کا کٹا لے رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں. کرے نا, ہمارے پاس بھی بہت کرے, مگر میں نے کرا. میری کوئی تصویر دیکھے سوچھ بھارت میں؟ نہیں, کیونکہ میری نظر میں میرا بھارت, میرا انڈیا, میرا ہندوستان بہت اچھا ہے, بہت صاف ستھرا ہے. اس میں سب سے بڑی گندگی اگر ہے تو وہ بی جے پی ہے, وہ مودی ہے, وہ آر ایس ایس ہے, وہ موہن بھاگوت ہے. اس کو صاف کرنا ہے اور ہم صاف کریں گے. ہم کریں گے. 4.5 سال تک اگر اس چائے والے کو کسی نے جواب دیا تو وہ حیدرآباد میں دیا. کیا ہے یا نہیں؟ ہم نے دیا اور آگے بھی ہم دیں گے. کہتا ہے کہ میں تو فقیر, جھولا لیا چلے جاؤں گا. ارے نہیں بابا, خالی جھولے میں نہیں جانے دیں گے. یہ اکبر اویسی اس جھولے میں چائے کی کیتلی رکھے گا, چائے کی پتی رکھے گا, چائے کا چولہا رکھے گا. لے کے جانا ہر وقت. کیا بات, میں بولا تو خراب دکھتا. کیا یہ نہیں بول رہے چائے والے تھے بول کر؟ کیا پرسوں نہیں بولے چائے والا نہیں بولے؟ ہر مرتبہ چائے 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 والا, چائے 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 والا, ہر وقت چائے چائے. چائے کی کیتلی, چائے کی پتی, چائے کا دودھ, چائے کا پانی, چائے کا چولہا, چائے کی پتی, چائے چائے چائے. ارے وزیر اعظم ہے, ارے مودی چائے والا تھا, اب وزیر اعظم ہے. یہ تو ویسا ہی ہو گیا, ایک بادشاہ تھا اور ایک فقیر تھا. معلوم آپ کو, بادشاہ فقیر ہو گیا, فقیر بادشاہ ہو گیا. وہ فقیر جو بادشاہ ہو گیا اس کے فیصلے میں فقیری, فقیرلی, فقیر پنا نظر آنے لگا. لیکن وہ بادشاہ
وہ بادشاہ جو فقیر ہو گیا، اس کی فقیری میں بھی بادشاہت نظر آنے لگی۔ ہم وہ ہیں۔ ارے آپ بتاؤ کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ بیف بین، بیف ملا مار دیے، بیف ملا گوبر کھلا دیے، بیف ملا اخلاق کو مار دیے، بیف ملا نعمان کو مار دیے، زاہد کو مار دیے۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں گارک شکو، چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے بھاگ رہے پہلوانوں، کتنا 2 لاکھ کروڑ کا بیف ہندوستان سے باہر گیا۔ روکو نا اس کو، نہیں روکتے۔ میں کلیانی بریانی کھایا تو خراب دکھتا، ارے صرف مجھے نہیں پسند، میرے بیٹے کو بھی پسند، سب کو پسند۔ مزے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، صحیح ہے نا؟ ارے آج یہ بات ہم بولتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے، ارے یہ جو چاہے بولتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں بولیں گے؟ تم بولتے آتے ہو تو ہم سنتے ہیں، اتنا ہی بولو جتنا سن سکتے ہو، اتنا ہی ظلم کرو جتنا سہ سکتے ہو۔ وہ وقت گیا جب تم کہتے تھے، ہم سنتے تھے، نہیں ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں، اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا کہ کان میں سے خون ٹپکنا ہوگا باقی ہوگا، اتنا بولوں گا۔ خبردار خبردار، اگر اب کوئی ہم کو چھیڑے گا تو یاد رکھو ہمارے پاس بھی 10 طریقے ہیں جواب دینے کے۔ صبر کا امتحان نہ لو، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہم اور اپنے دامن کے تار بیچنے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے عزت نفس کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہاتھ کو تمہارے گریبانوں تک لے جائیں گے اور اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را غور کرو حالات کیا ہیں، پہلے سے زیادہ ہم کو منظم ہونا ہے، متحد ہونا ہے، ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہے، ایک جگہ پر۔ اگر ہم منظم نہیں ہوں گے تو یاد رکھو آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی، آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھو، ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ خدا را اس عزت کی حفاظت کر لو، اس عزت کو بچا لو۔ آج میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایک آخری امیدگاہ مجلس اتحاد المسلمین اور یہ حیدرآباد ہے، مولا تو اس حیدرآباد کے اتحاد کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو اس حیدرآباد کے غیور لوگوں کی جماعت مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو آج یہ جماعت سنگ پریوار بی جے پی RSS کا جواب دے رہی ہے، مولا تو اس آواز کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما، ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں سجدوں سے ہم نے نہیں سجایا، مولا ہم خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، مولا تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ تھے کہ ہمارے ظالم ہم پہ مسلط ہو گئے، اے اللہ ہمارے گناہ تھے کہ ہمارے قاتل ہم پہ مسلط ہو گئے، مولا تو ہم کو معاف فرما، مولا تو ہم کو معاف فرما، ہم کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، اے مولا ہمارے امیدواروں کو کامیاب و کامران کر دے، اے مولا ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مولا ہمارے سارے معروضے پیش ہوتے ہیں تو سبز گنبد والے کے پاس، کملی والے کے پاس، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا
کربلا کا، تجھے واسطہ اہل بیت کا، تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جماعت کی حفاظت فرما، ہم سب کے مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک